السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج جو میرے پاس علامہ اقبال کی غزل کا شعر نمبر 6 اور 7 ہے سال دوم کے لیے، غزل نمبر 3 کا۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ شعر نمبر 6 میں اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ بڑا علامہ اقبال نے جو اصل مقام کا انتخاب کیا، کہا کیا کہ یہ جو روز و شب ہے، بڑے یہ تو تمام مخلوقات کے لیے ہے نا، یہ چاہے جانور ہے، پرند چرند درند، سبھی کے لیے تو یہ ہے۔ تو تیرے لیے یہ روز اور یہ شب، یہ دن اور یہ رات تیرے لیے تو نہیں ہے۔ تو اپنا مقام پیدا کر، تو اپنا جہاں پیدا کر، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ مادی زندگی کی طرف اشارہ ہے، یہ مادی زندگی میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے سامنے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ یہاں پہ زمان و مکان، یہ جو وقت اور قید، وقت اور جگہ کا تعین ہے، قید ہے، اس قید سے نکل، تیرے لیے اور بھی بہت سارے جہاں ہیں۔ ان مقام کی تلاش کرنی پڑے گی، موجود ہیں لیکن تجھے خود حاصل کرنے پڑیں گے۔ تو اپنے لیے ایک نیا زمانہ، نئے صبح شام پیدا کرے گا۔ اگر تو اپنی ذات سے آشنا ہو جا، اپنے لیے نیا زمانہ، نیا صبح شام پیدا کر، نئے زمانے نئے صبح شام پیدا کر، یا نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ تیرے لیے بہت سارے جہاں ہیں، ان کی تلاش تجھے خود کرنی پڑے گی۔ یہ جو وقت، جگہ، مادی زندگی، یہ جو معمولی چیزیں ہیں، یہ دن، یہ رات، ان میں تو قید ہو کے رہ جائے تو پھر سمجھ لے تو اپنی وقت، اپنی شان، اپنی منزلت کھو گیا۔ مفہوم میں نے لکھا، اے نوجوان مسلم، اے انسان، صرف وقت یعنی کہ روز و شب اور جگہ یعنی موجودہ دنیا کی قید میں نہ رہ، اس سے آزاد ہو جا۔ کیا کر؟ زمان و مکان کی قید سے نکل کے جہاں اور بھی ہیں، تیرے لیے بہت سارے جہاں ہیں۔ میں نے یہی پوائنٹ لکھے ہیں کہ اقبال کا اس شعر کے اندر مدعا کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ بڑا پہلا لکھا، ظاہری زندگی میں الجھنے سے روکا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اقبال مادی زندگی سے آزادی چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی مختصر رونقیں جو ہیں، یہ عام، یہ جو سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ شبنم، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں 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 فلاں، اس سے نکل، اپنے لیے ایک اپنا جہاں پیدا کر جو تیرے لیے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی منزلیں، چھوٹی چھوٹی شانیں، ان سے نکل، اپنا نیا جہاں پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح شام پیدا کر۔ پھر کیا ہے؟ روز و شب کی قید اچھی نہیں ہے، وارننگ، تمہارے لیے یہ کام اچھا نہیں۔ یہ تو بھائی اس گدھے کے لیے بھی دن ہے، اس چڑیا کے لیے بھی ہے، اس پرندے کے لیے بھی ہے، بلبل کے لیے بھی ہے، گائے کے لیے بھی ہے، عام جانوروں کے لیے بھی ہے، بلی کے لیے بھی ہے۔ تو اپنا ایک جہاں پیدا کرنا پڑے گا۔ پھر انسان ہے نا، شعور دیا اللہ نے، سب سے احسن بنایا، شعوری بنایا، کیا کچھ نعمت انسان، صلاحیتیں، کیسی کیسی چیزیں تجھے عطا کر دی۔ تو پھر یہ روز و شب میں الجھ کر تجھے کیا فائدہ؟ تیرے لیے وہ کچھ ہے جس کی تو کوشش کرتا، تو پھر یہ روز و شب میں الجھ کر کیا فائدہ؟ مقام بہت سارے ہیں، منزلیں بہت ساری ہیں۔ پھر کہا کیا؟ انسان کی تخلیقی دماغ کا استعمال، دل کا استعمال، تخلیقی اور روحانی صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اگرچہ یہ دن آ رہا ہے تو یہ دن نہیں، رات آ رہی ہے تو رات کو دن میں بدل، یعنی کہ دنیا بہت بدل سکتی ہے۔ اے انسان، تو اپنی عقل کا استعمال کرے، تخلیقی چیزوں کی طرف، روحانی بیداری اور تخلیقی چیزوں کی طرف اقبال کا اشارہ بھی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ روز و شب تمہارے لیے نہیں ہے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ روز و شب تمہارے لیے نہیں ہے، جہاں اصل میں تیرے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ پھر زمان و مکان کی قید سے آزادی،
پھر مادی یعنی کہ یہی اسی کے ریلیٹڈ مادی دنیا کی قید سے ظاہری زندگی کی بندش، یعنی کہ اقبال کہتا ہے یہ مادی زندگی سے آزاد ہو جائے اس کی قیدی سے، اور یہ جو ظاہری زندگی کی بندش میں تو پھنسا ہوا ہے نا، اس بندش سے تجھے نکلنا پڑے گا۔ پھر ایک بلند سوچ کا درس، بڑی سوچ کا درس ہے، نئی دنیا کی تلاش، ہمیں ایک نیا جہاں تلاش کرنا ہوگا۔ تصور خودی ہے، اپنی ذات سے آشنائی ہے، اور عرفان ذات، اپنی ذات کی عرفان اور خودی وہی ہوتی ہے، اللہ کی ذات کی پہچان، اپنی ذات کی پہچان۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، افاقی توجہ، عالمگیر سوچ، صاحب اختیاری سے آشنائی۔ یہ نسبتی چیزیں حقیقت نہیں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں بیٹا یاد رکھنا، روز و شب، زمان و مکان، یہ تو نسبتی چیزیں ہیں، یہ تو ہر کسی کے